ایک ایک جو جن ہے یا جننی ہے اس کے کم از کم 1000 تو بچے ہوتے ہیں. ایک جو درخت ہے اس درخت کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں تو جن ہوتے ہیں. ایک درخت کے ایک اوپر درخت کے اوپر نہانے کے بعد اکثر مائیں جو ہیں وہ چھت پہ چلی جاتی ہیں، بال جو ہے کھلے ہوتے ہیں اور پھر شیطانی چیزوں کا اثر آ جاتا ہے، جنات عاشق ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور اس کا نکاح کر دیا جائے تو جن کا پہلے کہتے ہیں کہ توڑ ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے جنات کی حاضری ہوتی ہے، پھر ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی کے اوپر جنات کا اثر ہو تو اس کا پراپر روحانی علاج کروا کے پھر ہی اس کی شادی کروائی جائے. اور کچھ لوگ نہیں مانتے اور ان کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، وہ نکاح کر دیتے ہیں تو بعد میں طلاق بھی تو ہوتی ہے، گھر بھی تو نہیں نہ بستے، اولاد پہ بندش بھی لگا دیتے ہیں. جنات پھر تعویذات اور پڑھائیوں سے نہیں جاتے، پھر ان کو جلایا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ پراپر جنگ شروع ہو جاتی ہے. میں جنوں کے ساتھ لڑ سکتا ہوں، میں شیطان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں، مگر انسانوں کے اندر موجود جنوں سے مقابلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے خصوصی مہمان جو ہیں داؤد جی داؤد ہیں. انہیں ایسٹرولوجر بھی کہا جاتا ہے، ٹیرو کارڈیٹر بھی کہا جاتا ہے، اور اگر ہم بات کریں تو یہ روحانی عامل بھی ہیں. لوگوں کے جو مسائل ہیں جو میں نے آبزرو کیے سوشل میڈیا پہ کہ جنات، اور کچھ لوگ تو جنات پر یقین بھی نہیں کرتے، جادو پر یقین نہیں کرتے، اور اس طرح کی نظر والی چیزوں پر، تویز دھاگوں پر یقین نہیں کرتے. لیکن دیکھیں کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں تو اس کی تدابیر کیا ہوتی ہے. آپ پر جادو ہے، جادو کتنی اقسام کا ہوتا ہے، اس کے بعد جنات کون کون ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر پر یا آپ کے کسی بچہ بچی پر یا آپ پر جنات جو ہیں وہ ہیں تو اس کے جو تدابیر ہیں، اس کے جو اگر ہم کریں اثرات ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں. یہ سب باتیں ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی. ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں داؤد جی داؤد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. اور سر ہم پہلے آپ کی جرنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ خود کیا ہیں اور کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے طیبہ شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں بلایا. اور یہ جرنی انسان کی ہو یا جنات کی ہو یا روحانیت کی ہو، بیسیکلی میں اسے اسپریچول جرنی ہی کہوں گا. بعض اوقات انسان کی جبلت میں ہوتا ہے کہ، بلکہ ہر انسان کی جبلت میں ہے کہ اس کو آنے والے وقت کے بارے میں اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں پتہ لگ جائے. ہر بندہ اس چیز کی کوشش میں ہوتا ہے. اس طرح بعض لوگوں کے مائنڈ میں جو چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ہڈن پاورز، مخفی علوم، جنات ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. جس طرح آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ پتہ نہیں جنات کا تصور کہیں مانتے لوگ یقین کرتے ہیں، کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے. دیکھیں بینگ مسلم ہمیں یقین رکھنا پڑے گا، کیونکہ سورہ جن قرآن پاک میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنات کے اوپر بھی شریعت لاگو ہوتی ہے. اور کیونکہ یہ بعض لوگوں کو نظر آتے ہیں، بعض زیادہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آتے. کیا یہ واقعی ان لوگوں کو نظر آتے ہیں؟ کل میری ملاقات میری اپنی ایک فرینڈ سے ہوئی اور اس نے کہا کہ میرے اس گھر میں جنات ہیں. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ تم تو اکیلی رہتی ہو، پھر تم اکیلی کیسے رہتی ہو اپنی بیٹی کے ساتھ؟ کہتی مجھے نظر آتے ہیں، مجھے چلتے پھرتے، اوپر آتے نیچے جاتے، مجھے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے میرے سامنے کوئی کھڑا ہے. جی نظر آتے ہیں نا کئی لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے. اچھا میں پروگرام کا آغاز کری، مجھے خود ڈر لگنے لگ گیا کیونکہ اس کی کل کی بات میں یقین نہیں کیا. اور داؤد جی کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ ہوتا ہے، ایسی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کو جنات نظر آتے ہیں. اچھا جنات کیا ہوتے ہیں؟ ان میں کوئی اقسام پائی جاتی ہیں اور یہ کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ دیکھیے جنات آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے اور اقسام ان کی 20 ہیں. جس طرح انسانوں کے قبائل ہیں اس طرح جنات کے بھی قبائل ہوتے ہیں. کیا قبائل ہیں؟ ہمیں کچھ بتائیے گا اس کے بارے میں، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری آڈینس ہے جو کہ ہمیں دیکھ رہی ہے ان کو تھوڑی سی اس کے بارے میں انفارمیشن ملے. دیکھیں قبائل سے مراد یہ کہ جس طرح ہمارے نسلیں ہیں، خان ہے، اوان ہے، وڑائچ ہیں، مختلف چیزیں جس طرح بالکل کاسٹ اس طرح ان کی بھی جو ہے قبائل ہیں. اور جس طرح گدیلے ہیں، دیو ہیں، جنات ہیں اور خبیث جنات ہیں، نیک جنات ہیں، موکلات ہیں، بزرگ جنات ہیں. سب سے زیادہ خطرہ کن سے ہوتا ہے؟
دیکھیے جن ہوتا تو خطرناک ہی ہے. یہاں پہ بات کریں عملیات میں تو سب سے جو ہلکا جو جن آتا ہے نا وہ بدھو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی اب اگر کسی نے بدھو جن جو ہے وہ پکڑ لیا یا دیکھ لیا تو بڑا مارکا مار لیا ہے. یہ ایسا جن ہوتا ہے جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے یہ نہیں ہوتا ہے باہر کاغذ جھگیوں چگنے والے، والے، جھگیوں والے، بالکل، ہاں جی ہاں جی. یہ اس طرح کا جن ہوتا ہے. تو عام لوگ جب محنت کر کے بدھو جن کو قابو کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی لو جی ہمارے پاس تو بدھو ہے، بڑے کام کرتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ جھگیوں والے اس طرح کا وہ جو جن ہے بدھو ہے، اس طرح اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو کئی جن بڑے پڑھے لکھے ہیں، کئی جن جو ہے بڑے سپہ سالار ہیں. جن بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عالم فاضل تو ہوتے ہیں، عامل بھی ہوتے ہیں جن. اب یہ نہیں کہہ سکتے، اگر آپ نے انسانوں کو سمجھنا ہے تو آپ کو انسان پڑھنا پڑتا ہے، اگر جنات کو سمجھنا ہے تو جنات کا بھی طریقہ کار ویسا ہے جیسے انسانوں جیسا ہے. تو دیکھو جیسے ان کی ہم شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر شریعت بھی لاگو ہوتی ہے. یہ پڑھے لکھے بھی ہیں، یہ جاہل بھی ہوتے ہیں. پھر ان کے جس طرح میں نے کہا قبائل ہوتے ہیں، پھر ان کی کیٹاگریز ہوتی ہیں. یہ رہتے کہاں ہیں؟ اور مطلب اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پر یہ گھر بھاری ہے یا ہماری بچی پر جن ہے. خاص کر عورتوں پر جن کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جیسے آپ نے کہا نا رہتے کہاں ہیں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، بیابان جگہوں پہ، ویران گھروں میں. اب تو ہمارے اپنے گھروں میں بھی اکثر موجود ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے 10,000 سال پہلے جنات اس دنیا میں موجود تھے. پھر ان کی افزائش نسل بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب یعنی کہ ایک ایک جو جن ہے یا جننی ہے اس کے کم از کم 1000 تو بچے ہوتے ہیں. آگ سے بنے ہیں. ایک جو درخت ہے اس درخت کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں تو جن ہوتے ہیں. ایک درخت کے ایک اوپر درخت کے اوپر درخت کے اوپر جب جنات ہوتے ہیں، آپ بتا رہے ہیں 1 لاکھ. کس وقت ہمیں ان درختوں کے قریب نہیں جانا چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں سے اوائڈ کر سکیں؟ دیکھو ہم نے بچپن میں سنا ہوگا، پرانے زمانے میں مائیں کہتی تھی کہ مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. لیکن اب تو باہر ہی پھر رہی ہیں. شہروں میں تو ہے مگر گاؤں میں تو ابھی بھی احتیاط کی ہی جاتی ہے. مگر اگر باہر پھرتی ہیں یا بچے باہر پارکوں میں جاتے ہیں تو اکثر بچے اور مائیں جو ہیں وہ اسیب زدہ بھی ہوتی ہیں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کو یا ماؤں کو خوشبو لگا کے نہیں جانا چاہیے گھر سے باہر. وہ خوشبو بھی لگاتے ہیں، بے پردگی بھی ہوتی ہے. اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ نہانے کے بعد اکثر مائیں جو ہیں وہ چھت پہ چلی جاتی ہیں، بال جو ہے کھلے ہوتے ہیں اور پھر شیطانی چیزوں کا اثر آ جاتا ہے، جنات عاشق ہو جاتے ہیں. جب پھر ہوتے ہیں عاشق تو پھر طبیعت بھی خراب ہوتی ہے اور خواب میں بھی آتے ہیں. اور اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کس طرح پتہ چلے کہ جی اب ہم پر کوئی کسی ہوائی چیز کا اثر ہے، یا ہم جو ہے ہماری بچی پر جنات ہیں یا میری بہن پر جنات ہیں؟ ان کے اثرات ہمیں کس طرح ظاہر ہونے لگتے ہیں اور کتنے ٹائم پر ظاہر ہوتے ہیں؟ دیکھو سب سے پہلے کہ اثرات کی ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. کئی جنات اسی وقت اثر ڈالتے ہیں اور کئی دیر سے اثر ڈالتے ہیں. یہاں پہ اس کی علامات بھی ہوتی ہیں. علامات میں کندھوں پہ وزن، سر پہ دباؤ کھچاؤ، خواب میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں نظر آنا، بلکہ جن ہی نظر آ جاتے ہیں، اور جانور نظر آتے ہیں، سانپ نظر آتے ہیں، کاموں میں رکاوٹ آنے لگ جاتی ہے، کپڑوں کے کٹنے کے علامات شروع ہو جاتی ہیں، خون کے چھینٹیں گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بے خوابی رہتی ہے. جب بندہ سوتا ہے تو سینے پہ دباؤ اور کھچاؤ ہوتا ہے، ٹانگوں سے جان نکلی رہتی ہے. اس کے بعد اچھے بھلے کام چل رہے ہوتے ہیں، کاموں میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی کام ہوتا ہی نہیں، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام رک جاتے ہیں. پھر جس کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے وہ بندہ، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت، دنیا سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا دل ہی نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کو، بند کمرے میں رہنے کو. اور پھر اگر جاب کر رہا ہے تو جاب میں رکاوٹیں، اگر کام کر رہا ہے کسی کے پاس تو دل ہی نہیں کرے گا کام پہ جانے کو. سستی، کاہلی، مایوسی، یہ ساری چیزیں علامات میں ہی شامل ہوتی ہیں. ان سب علامات تو کہتے ہیں کہ اگر عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور اس کا نکاح کر دیا جائے تو جن
کا پہلے کہتے ہیں کہ توڑ ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے جنات کی حاضری ہوتی ہے، پھر ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، نکاح کے بعد وہ بند جاتے ہیں. تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ کسی حد تک تو حقیقت ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی کے اوپر جنات کا اثر ہو تو اس کا پراپر روحانی علاج کروا کے پھر ہی اس کی شادی کروائی جائے. اور کچھ ورنہ لوگ نہیں مانتے اور ان کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، وہ نکاح کر دیتے ہیں. تو بعد میں طلاق بھی تو ہوتی ہے، گھر واپس بھی تو آ جاتی ہے، گھر بھی تو نہیں نہ بستے. وہ جنات گھر نہیں بسنے دیتے. جب شادی ہو جاتی ہے، خامند کے گھر چلے جاتی ہے وہ لڑکی، تو پھر وہ گھر میں پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں. ساس اور بہو کی نہیں بنتی، خامند کے دماغ میں مختلف جو ہے وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں. یہی جنات سوچ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. مہینہ 2 مہینے اچھا تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تعلقات خراب کر دیتے ہیں. پھر سال 2 سال کے بعد تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، لڑکی گھر آ جاتی ہے. اور پھر یہ ایک اور کام بھی کرتے ہیں، کیا؟ اولاد پہ بندش بھی لگا دیتے ہیں. شادی ہوئی ہے، 2 سال 3 سال تک اولاد ہی نہیں ہو رہی، اولاد ہونے نہیں دیتے، بچیوں کے حمل ضائع کر دیتے ہیں. اکثر حمل جو بچیوں کے ضائع ہوتے ہیں، جو بچے نہیں پیدا ہوتے، اس میں جنات کا بہت بڑا کردار ہے. اب کیا کریں؟ پھر اگر آپ نے علاج نہیں کروایا اور آپ اس طرف چلے گئے ہو تو یہ تو ایک زیادتی والی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں یا بچیوں کے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کا روحانی علاج ہو پھر شادی ہونی چاہیے. اور کئی جگہ تو یہ بھی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو یہ نکاح میں چلے جاتے ہیں آگے، وہ پھر جاتے ہی نہیں. وہ پہلے تو شادی سے پہلے تو چانس ہے نا کہ یہ چلے جائے، بعد میں ان کو بھیجنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہی بات میں نے آپ سے کی کہ ہاں، اکثر ایسا ہوتا یہاں ہے پہ نکاح کوئی ہو جائے تو اس کے بعد بھیجنا انہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہاں پہ پاورفل کوئی عامل ہو جس نے مختلف ذکر اذکار اور پڑھائیاں کی ہوں تو وہ پھر ان کے اوپر قابو پاتا. پھر وہاں پہ مختلف عمل ہوتے ہیں، جیسے کہ ہانڈی کا عمل، جس میں جنات پھر تعویذات اور پڑھائیوں سے نہیں جاتے، پھر ان کو جلایا جاتا ہے، ان کو پکڑا جاتا ہے اور جلایا جاتا ہے. تو پھر یہ ہانڈی کے عمل سے پھر جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہانڈی کا عمل ہوتا ہے وہاں پہ عامل لوگ جلدی ہاتھ نہیں ڈالتے، کیونکہ جب آپ ان کو جلاؤ گے یا ان کو ختم کرو گے تو یہ آپ کے اوپر واپسی پہ اٹیک کرتے ہیں. آپ کے اوپر اگر عامل کے بیوی بچے ہیں تو ان کے کام خراب کر دیتے ہیں، ان کے اوپر اٹیک آتا ہے، کیونکہ پھر ان کے ساتھ پراپر جنگ شروع ہو جاتی ہے. اب اگر ان کی ہانڈی وغیرہ کی جاتی ہے تو یہ ایک پروسیس. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ روحانیت کا علم رکھتے ہیں، جنات حاضر کیے ہیں کبھی لائیو حاضریاں، تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ حاضری کرواتے ہیں؟ دیکھیں، جنات کی تو میرے پاس ہر روز دوسرے تیسرے دن جن کی حاضری ہوتی ہے جس مریض کے اوپر. اچھا، یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جن کئی جگہوں پہ حاضر ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ جنات کا اثر ہوتا ہے مگر حاضر نہیں ہوتے. دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کئی جگہوں پہ جن جو ہے وہ خود سے آتے ہیں، کئی جگہوں پہ جن کسی عامل یا جادوگر کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں. کئی جگہوں پہ بندہ رستے میں جا رہا ہوتا ہے تو وہاں صدقہ وغیرہ پڑا ہوتا ہے، چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو پھر بھی اثر آ جاتا ہے. تو جن کے، میں سمجھتا ہوں روحانیت میں ہونے کے ناطے کہ اگر کسی کے اوپر جادو جنات کا مسئلہ ہے یا جن موجود ہیں تو ان کو حاضر نہ کیا جائے. ایک جو پیشنٹ ہے جو بذات خود مریض ہے جنات کا، اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کتنی تکلیف میں ہے، کیونکہ اس نے بالکل. اس کا قابو کیا ہوتا ہے، پورا جسم قابو کیا ہوتا ہے، کنٹرول میں ہوتا ہے. تو جب آپ حاضر کرو گے تو وہ تکلیف ہوتی ہے جسم والے کو، اس بندے کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کو حاضر نہ کیا جائے بلکہ اس کو ویسے ہی پکڑ کے ختم کر دیا جائے. تو میں اس چیز کے حق میں نہیں، مگر کئی جگہ پہ یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ حاضر ہو ہی جاتے ہیں. اور جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر بعض اوقات تو ان سے گفتگو ہوتی ہے کہ چلے جائیں، مگر اکثر یہاں سے یہ ہوتا ہے جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں؟ جی، ایسے بھی تو ہوتے ہیں. ایسا کوئی آپ کے پاس کوئی واقعہ، کوئی سٹوری ہمیں بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھیں کہ لوگ اس معاملے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. میرے پاس ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک جن کی حاضری ہوئی. اور وہ جن نہیں تھا؟ نہیں، جن تھا. لڑکی تھی، لڑکی کی والدہ فوت ہو گئی تھی، نام اس کا تھا اسما. میرے پورا پروگرام پہ پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے جن سے بات چیت گفتگو. میں نے اپنے، جس طرح آپ نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ نہیں. کیا بات ہوئی اسما سے آپ کی، کیا اچھا، گفتگو ہوئی؟ جب انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ آئیں ہمارے گھر، پرابلم ہے لڑکی سے، تقریباً 4-5 سال سے اس کے اوپر سے اثرات نہیں جا رہے. تو میں پھر اس کے گھر گیا. ڈاکٹر تھی لڑکی، ڈینٹسٹ تھی، اور
طبیعت اس کی خراب تھی. میں جب ان کے گھر گیا، میں نے پڑھائی شروع کی تو ندیم نامی جن آ گیا. مسلم تھا کہ نان مسلم؟ مسلم تھا. مسلم تھا. میں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہتے یہ قبرستان جاتی تھی روز. کیوں جاتی تھی؟ والدہ فوت ہو گئی تھی تو والدہ کے لیے جاتی تھی. تو میں نے کہا تم کیوں آئے؟ کہتے یہ جا کے وہاں اگربتی جلاتی تھی تو مجھے خوشبو پسند ہے، اور پھر میں اس کے ساتھ ہی لگ گیا. 1.5 سال سے کنٹینیوز اس کے اوپر اثر رہا. اس کی تعلیم، اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈالی رکھی. کئی عمل آئے، علاج ہوا، مگر وہ ہونے نہیں دیتا تھا، کاٹ کر دیتا تھا. تو میں نے پوچھا بھی آپ کا ان سے پوچھا علاج، اس کے بھائی سے بات ہوئی. کہتے جی وہ تعویذ وغیرہ تو دے جاتے تھے مگر وہ جن نہیں جاتا تھا. تو میں نے پھر ہانڈی کی وہاں پہ اسی جگہ. پھر پھر ہانڈی کرنے کے بعد اس کو آگ پہ جلایا تو وہ اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا اور اس نے قسم بھی کھائی تھی کہ میں نہیں جاؤں گا، نہیں آؤں گا دوبارہ. چلا گیا تو میں نے نہیں اس کی پھر بات مانی. میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، یہ کئی بار جھوٹ بولا ہے. اب الحمدللہ وہ لڑکی ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. اب اس نے اپنی آگے لائف جرنی سٹارٹ کی، اسٹڈی وغیرہ، ایجوکیشن یا اپنی جاب ڈینٹسٹ کر دی. ٹھیک ہے، بالکل فٹ ہے. دوبارہ پھر میں نے انہیں بلایا اپنے اسٹوڈیو. پھر میں نے ان کا انٹرویو لیا. اتنی خوش تھی، کہتی میری جان چھوٹ گئی. حالانکہ وہ ڈاکٹر تھی. اب کئی لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں. اب میرے پاس ایسے 20 ڈاکٹر آتے ہیں. ابھی جو 1 منتھ پہلے ایک ڈاکٹر تھی، نام تھا اس کا عائشہ، ہاسپٹل کی، گورنمنٹ ہاسپٹل کی ڈاکٹر تھی. 15 سال سے جنات کی مریض تھی. وہ حاضر ڈیوٹی جب میرے پاس آئی، میں نے کہا آپ ڈیوٹی کیسے کر رہی ہیں؟ میں بھی یہ پوچھنے والی تھی. بچے بھی تھے نا، وہ رات کو طبیعت خراب ہو جاتی تھی، کندھوں پہ وزن، سر پہ دباؤ، جاب ٹائم میڈیسن کھا کے اب اس کو پتا تھا کہ ہر میڈیسن تو میں نے کھا لی، طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی. جب وہ آئی میں نے چیک کیا، میں نے کہا آپ کے ساتھ تو جنات کا مسئلہ. کہتی مجھے پتہ ہے لیکن علاج نہیں ہو سکا، طبیعت خراب رہتی. کئی لوگوں کے پاس گئی، میں نے اس کے 3 ہانڈی کے عمل کیے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. تو ویسے اکثر میں نے دیکھا ہے، اسٹوریز بھی دیکھتی ہوں اور مجھے پتہ بھی چلا تھا کچھ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں اس معاملے میں. اس چیز کے بارے میں کہ ہمارے ساتھ جنات ہیں، گھر والوں سے باتیں منوانے کے لیے، ان سے ایکٹنگ کروانے کے لیے. مختلف ہو سکتا ہے، میں اس کو یہ نہیں کہتا، مگر کیونکہ اب ہمارا فیلڈ روحانیت اور جنات ہیں، ہمارے پاس تو مریض ہی آئے گا نا. کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کے پاس مریض نہ آیا اور وہ مریض بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہو؟ وہ پتہ چل جاتا ہے ہمیں. کیسے؟ ہم دیکھیں، آپ یہ سوال ایسے ہی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو کہیں نبض دیکھیں اور نبض دیکھ کے کہیں نہیں جی تمہارے ساتھ یہ والا مسئلہ ہے، تو آپ اس سے سوال کریں آپ کو کیسے پتہ چل گیا. تو اب ہم کیونکہ روحانیت، ہم تشخیص کرتے ہیں، اس کی استخارہ کرتے ہیں. میرے پاس استخارہ کی بہت سی چیزیں جس سے میں پتہ چلا لیتا ہوں. میں نے کئی کلام ایسے وظائف کیے ہوئے ہیں، خبر کے عمل کیے ہوئے ہیں، حمزات کے عمل کیے ہوئے ہیں. بہت پڑھائی کی ہونی ہے آپ نے. تو وہ چہل کاف کا عمل میں نے کیا ہوا، حزب البحر کا عمل میں نے کیا ہے، اور بہت سے ایسے خبر کے عمل کیے ہوئے ہیں جس کے پڑھنے سے تشخیص ہو جاتی ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں. اور بھی تشخیص کے طریقے ہیں. جو مریض ہوتا ہے اس کی قمیص چیک کی جاتی ہے، جس میں فاصلہ کم اور زیادہ ہو جاتا ہے. مریض کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ استخارہ کر لو، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے. پھر پانی دم کر کے دیا جاتا ہے، پانی کڑوا ہو تو جنات کا اثر ہے، میٹھا ہو تو جادو کا اثر ہے. بہت سے طریقے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کچھ اور ہے. ہم پڑھائی کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں کس کے اوپر کس نے کیا، کیسے کیا، کیوں کیا. ٹیرو کارڈ سے بھی لوگ کرتے ہیں، ٹیرو کارڈ سے بھی کر لیتے ہیں. بالکل ٹیرو کارڈ ریڈر ہے. اچھا، ہم نے جنات کی بات تو کر لی، اس کے بعد جادو کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جس میں مار دینا، کسی کو اپاہج کر دینا، بستر پر لٹا دینا، اس کے کاموں میں بندش کر دینا، مطلب جیلسی، حسد، اور یہ کرتے بھی آپ کو پتہ اپنے کسی غیر کو کیا. تو یہ سب چیزیں مجھے بتائیے گا کہ جادو کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، کتنے قسم کا جادو ہوتا ہے، ان کے نام کیا ہوتے ہیں؟ میں نے اکثر سنا ہے لال جادو، کالا جادو، اس طرح کے نام ہوتے ہیں جادوؤں کے. اچھا جی، جادو آپ کو پتہ ہے حرام ہے. جادوگر کا جو ہے قیامت مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی یہی کام ہے کہ جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی جو منشا اور تقدیر ہے اس کو روکتے ہو، اور جادو کفر ہے. اب
لوگ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ جادوگر کرتے ہیں جو کہ دائرہ اسلام میں نہیں ہوتے. اسی لیے اس کو حرام کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں یہ وہ طریقے جو آپ نے بتایا ہے، بندہ بھی مار دیتے ہیں اور کام بھی روک دیتے ہیں. اس کی ابتدا حسد سے ہے، بیسیکلی جیلسی سے ہے. جب جیلسی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، بغض کینہ ہوتا ہے، تو بندہ جب ظاہری بدلہ نہیں نہ لے سکتا تو پھر جادو کے ذریعے یہ کام کرتا ہے. اس کے 3 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 10 بچے ہیں، 10 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں. بیٹوں کا مسئلہ ہو تو حسد آتا ہے. اس کے 4 گھر ہیں، میرا ایک بھی گھر نہیں. حسد آتا ہے، پھر جادو بھی آتا ہے. اس کے پاس گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی بھی نہیں. کام وہ بھی اتنا کر رہی ہے، کام میں بھی اتنا کر رہی ہوں. تو جب حسد کا پودا دل میں جنم لیتا ہے نا، پنپتا ہے، پھر اگر ظاہری بدلہ نہ لے سکو تو پھر بندہ جادوگروں کے پاس جاتا ہے یا خود پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو جب وہ پھر کوشش کرتا ہے یا جادوگروں کے پاس جاتا ہے تو پھر اس کی ترقی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کی. اس کی جو پیسہ ہے، پیسہ باندھ دیتا ہے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا جاتا ہے، گھر میں بندش لگا دی جاتی ہے، بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، حالات دن بدن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج کی ہی ڈیٹ میں کچھ ہوتا ہے. آج کی ہی ڈیٹ میں میرے پاس آفس میں ایک میرے جاننے والے جو میرے سے روحانی علاج کرواتے ہیں، وہ آئے. سچی بات بتا رہا ہوں، سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس نے 3 دن پہلے مجھے میسج کیا تھا، میں نے میسج نہیں دیکھا تھا. اس نے کال کی، میں ریکارڈنگ میں تھا، تو بعد میں نے کال کی تو رونے لگ گیا. کیا ہوا؟ کہتا میرا بڑا بھائی انتقال کر گیا. میں نے کہا کیوں، کیسے؟ اس نے کہا ابھی اگلے مہینے اس کے بیٹے اور بیٹی کی شادی تھی، 2-2.5 لاکھ روپیہ پے تھی. چھت پہ گیا اور وہاں پہ جانوروں کو، کبوتروں کو دانہ اور پانی ڈالتا تھا. چھت پہ گیا کبوتروں کو دانہ اور پانی ڈالنے، تو وہاں سے نیچے گر گیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عقل مند، ہوش مند بندہ. تو میں نے اس کے پاس افسوس کرنے جانا تھا، وہ خود آ گیا میرے پاس، وہ اور اس کا دوسرا بھائی. کہتے ہیں اب چیک کرو مسئلہ کیا ہے، آخر ایسے کیسے ہوا؟ شادی رکھی ہوئی ہے، چھت گھر میں جو ہے وہ اس کی بیگم ہے اور 5 بچے ہیں اور 55 سال عمر ہے، جوان، 6.25 فٹ قد اس کا. جب وہ مجھے ملا طیبہ روئی جا رہا تھا. میں پھر اس کو آفس میں لے کے گیا. اس نے آتے ہی یہ کہا کہ پہلے چیک کریں کہ یہ خودکشی تھی یا کوئی روحانی مسئلہ تھا. میں نے چیک کیا، سارے معاملات چیک کیا ہے. میں نے کہا اس کو تو دھکا دیا کسی نے. وہ خود حیران. میں نے کہا یہ دھکا جو دیا ہے یہ کسی ظاہری بندے نے نہیں دیا، یہ روحانی مخلوق نے دیا ہے. کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، انہوں نے کہا کہ اس کا دل بند ہو گیا تھا، مگر اس کو اب کبھی نہ دل کی پرابلم تھی، بالکل صحت مند. کہتے ہیں ہمارے سب بھائیوں میں صحت مند. میں نے چیک کیا. میں نے کہا یہ تو کوئی روحانی وجہ مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کو کچھ چیزیں نظر آتی تھیں. پھر وہ بولا، وہ کہتا ہاں یہ بعض اوقات درخت کے پاس کھڑے ہو کے چڑیلوں سے باتیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا پیچھے ہٹ جو، میں جنات سے باتیں کر سکتا ہوں. میں حیران، کیونکہ میری بات کی تصدیق ہو گئی تھی. تو وہ جنات سے باتیں کرتا تھا اور اس کو نظر آتے تھے. اور جب وہ چھت پہ تھا تو کیونکہ وہاں پہ میں نے ٹیرو بھی کیا تو ڈیول کارڈ تھا، تو پتہ چلا کوئی بہت بڑی مخلوق اس کے سامنے آئی جس کو وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا اور چھت سے گر گیا. پھر میں پتہ کیا کہتا ہوں اس بات پہ، میں نے اسے کہا، میں نے کہا جن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا، یا جو لوگ شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں جنات نظر آئیں، بڑا شوق ہوتا ہے کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے سینگ ہوتے ہیں کہ نہیں، ان کی آنکھیں گول ہوتی ہیں، کس طرح کی ہوتی ہیں. میں نے کہا جب اس طرح کا معاملہ ہو نا، کسی روحانی مالج کے پاس جا کے اس کو بند کروایا جائے. ہم نہیں متحمل ہو سکتے اس طرح کی مخلوق کو برداشت کرنے کا. دیکھو اچھی بھلی زندگی، 5 بچے جن کی اگلے مہینے شادی ہونی تھی
اور جو بیچارہ رو رہا تھا میرے پاس بیٹھ کے، دونوں بھائی آ کے. تو میں نے بھی کئی شاگرد ہیں میرے روحانیت میں، عملیات میں، جن کو میں روحانیت سکھاتا بھی ہوں اور عملیات کا روحانی علاج بھی سکھاتا ہوں. میری خواہش ہوتی ہے سب سے پہلے ان کی نظر بند کی جائے تاکہ ان کو یہ چیزیں بند ہوں. برداشت نہیں کر پاتے انسان. دیکھو اگر آپ واش روم جاؤ تو آپ کو پتہ چلے کہ کوئی جن آپ کو دیکھ رہا ہے تو کیسے آپ کیسے برداشت کرو گے؟ کبھی بھی نہیں. تو لوگ بڑی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں جن نظر آئے اور ہم اسے باتیں کریں. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کیونکہ عملیات میں ہم کہتے ہیں یہ بند ہونی چاہیے نظر، اسے کہتے ہیں نظر بندی. لوگ نظر کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کو چیک کریں تو ہمیں وہ جن نظر آئے اور پتہ چلے کس نے کیا، کیوں کیا. اب یہاں پہ تو بہت بڑا ویژن چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے بھی اور آپ بتاؤ بھی نہ کسی کو. دیکھو کئی لوگ جب آتے ہیں نا وہ سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں ہمیں بتاؤ کس نے کیا. پتہ بھی ہوتا ہے، کئی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے. تو ہمیں پھر بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کس نے کیا تو بتانا بالکل نہیں. جو بندہ آپ کا رشتہ دار ہوگا، آج تو وہ آپ کے مخالف ہوگا، اس نے غلطی کر لی ہوگی، جادو کر دیا ہوگا، بتانے کے بعد وہ کبھی آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکے گا. آپ اس کو مل ہی نہیں سکو گے. آپ تو رشتوں کو توڑ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تو جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو جو صحیح صاحب علم ہوتے ہیں نا، روحانیت میں جو دسترس رکھتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کا روحانی علاج ہو جائے گا، آپ کی ٹریٹمنٹ ہم کر دیں گے، کہ بتائیں گے نہیں. تو پھر بزرگ جن کو یہ صاحب علم ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ علم دیا ہوتا ہے، وہ دیتے ہی ان کو ہے جن کو اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے. ایک بندہ بات ہی نہیں دل میں برداشت کر رہا. ایک بندے کو علم ہوا تھا اسم اعظم کا. تو بڑی دنیا جو ہے اسم اعظم کا شوق رکھتی ہے کہ اسم اعظم وہ اسم جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. تو ایک بندے کو پتہ چلا کہ بندہ ایک علاقے میں موجود ہے، وہ اسم اعظم کا علم جانتا ہے. اس نے کہا اچھا میں اسم اعظم کا جو علم میں بھی سیکھتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں. تو وہ سفر کر کے اس بندے کی طرف جا رہا تھا. تو رستے میں اسے ایک بوڑھا بندہ ملا، بوڑھا بابا ملا، جو لکڑیاں اٹھا کے جا رہا تھا. بچے تھے، وہ اس کو تنگ کر رہے تھے. تو اس نے جب دیکھا تو اس نے ان بچوں کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیے کہ بھائی تم اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو. تو وہاں سے فارغ ہو گئے تو اس بندے کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا لینے آئے ہو؟ کہتا میں اسم اعظم لینے آیا ہوں. کہتا وہ تم برداشت کر لو گے؟ ہاں. کہتا جو رستے میں جو بچے ملے تھے، اب وہ بندہ کیونکہ اس کا علم آنکھ کھلی ہوئی تھی، وہ اس بابے کو مار رہے تھے اور تم نے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی پاور ہوتی تو میں ان کو بتاتا. تو اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو تم تو ان کے خلاف پڑھ دیتے. تو ہمیں تو اجازت ہے کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ نہ پڑھو، اینڈ تک دیکھو. تو کہتا ہے وہ جو بابا تھا نا وہ میں تھا، روحانی طور پہ تمہارا امتحان لینے آیا تھا. تو روحانی دنیا میں بڑے امتحان ہوتے ہیں. اسم اعظم کا علم ہو. اور آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا نا، حضرت جو ہے قرآن پاک میں یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آنا تھا. تو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آنا تھا. ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ رہی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو درباری تھے ان کو کہا کہ آپ میں سے کون طاقت رکھتا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے میرے پاس لے کر آئے. کیونکہ وہ بہت سے علاقوں کی وہ جو تھی مالک تھی، سلطنت کی مالک تھی، اور اس کا جو تخت تھا گزوں کے حساب سے تھا، بہت بڑے علاقے میں پھیلا ہوا تھا. یہ تخت یہ نہیں تھا کہ بس 1-2 فٹ کا، گزوں کے حساب سے تھا. تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور بیٹھیں تو میں یہ تخت آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا. تو وہاں پہ ایک
صاحب علم آصف بن برخیہ موجود تھے جو کہ کتاب کا علم جانتے تھے. انہوں نے کہا یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ آپ آنکھ جھپکیں، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت دربار میں حاضر ہوگا. تو انہوں نے اس تخت کو اس دربار میں حاضر کر دیا. اب وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ، اور ادھر ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اور پھر یہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہو. ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقتیں دی ہوئی تھیں. طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہیں اور ان کو ملتی ہیں جو کہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. تو کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جنات ہیں اور اس کا وہ روحانی علاج کرتے ہیں، لیکن بتاتے نہیں. کیوں نہیں بتاتے؟ حکم نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ روحانی علاج کروا لینا بہتر ہے. اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، کندھوں پہ وزن ہے، جادو کے اثرات ہیں، کاموں میں رکاوٹ ہے، اسے جان چھوٹ جائے زیادہ بہتر ہے. اس جانچ اور پڑتال میں پڑھنا کس نے کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، کیونکہ یہاں پہ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کرتے. بالکل. دیکھو، آپ کے دوست احباب ہو سکتے ہیں جو آپ کے دوست ہوں، لیکن آپ ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے رشتہ دار ہوں، شادیاں رشتے کیے ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ کسی نے ایسے کیا ہے. آپ رستے میں گزر رہے ہیں اور دالیں اور صدقے کی چیزیں جن کے اوپر سے آپ گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کسی نے اپنا صدقے کی اتارا کیا ہوتا ہے. آپ قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں پہ دعا کرنے کے سلسلے میں، تو وہاں پہ ہمزاد اور بہت سی غیبی چیزیں موجود ہوتی ہیں، ان کا اثر پڑ جاتا ہے. آپ کسی جادو دادا کے پاس بیٹھتے ہیں جس کے اوپر جن کا اثر ہوتا ہے، اور وہی جنات آپ کے اوپر بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی بیماری ہے، بیماری آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی پرانا درخت ہے، اس کے اوپر جنات کا اثر ہے. آپ باہر نکلتے ہیں اور وہ آپ کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے جس سے ان چیزوں سے بچا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح شام کی مسنون دعائیں جو پڑھی ہیں، حفاظت کی دعائیں، وہ ہم پڑھتے نہیں. نماز کی پابندی کرتے نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے نہیں، بڑوں کا ادب اور احترام کرتے نہیں. گھروں میں واش روم بن گئے، گھروں میں ٹوائلٹ بن گئی، گھروں میں میوزک، گھروں میں ڈرامے، انڈین ڈرامے، انگلش ڈرامے، فلمیں. پہلے لوگ جب سوتے تھے وضو کر کے، عبادت کر کے، پاک صاف کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے کہ یا اللہ پاک آج ہمیں اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما دے، ایسی سوچ رکھ کے. اب سوتے ہیں، نہ وضو، نہ غسل، نہ نماز، موبائل پہ ٹک ٹاک چل رہی ہے، فیس بک چل رہی ہے، انسٹاگرام چل رہی ہے، یوٹیوب چل رہی ہے. لڑکے لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے کر رہی ہیں. ایسے سو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم شیطان کا اٹیک نہ آئے، پھر کہتے ہیں ہم بچے رہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شیطان کے ورگلے میں نہ آئیں. کام اپنے دیکھ لو اور اپنے حالات دیکھ لو. ہم نے خود اپنا بیڑا کر کیا ہوا نا، ہم خود ہی کر رہے ہیں نا اپنا بیڑا کر. آپ کو نہیں پتا کہ شیطان کی جو ہماری دشمنی ہے شروع سے ہی تھی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ہمیں مایوس کرنا، ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا، ہماری ترقی کو روکنا، ہمارے رشتوں کو روکنا. اس کا وہ چاہتا ہے کہ ہماری نیک اولاد نہ ہو، اولاد ہو ہی نہ. وہ تو خلاف ہے آدم علیہ السلام کے. وہ جادو کے ذریعے کسی کا عمل کر دے، روک دے، بندش لگا دے، یا خود کر دے، اس کو بھی اللہ نے طاقتیں دی. لیکن میں نے یہاں تک ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، جادو کے لیے یا جنات کے لیے اسے کسی نہ کسی بندے کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ جس طرح جن ہے نا، جن کو جسم نہیں نہ ہے تو اس کو بھی بندے کی ضرورت پڑتی ہے، بندے کے اندر سرایت کرتا ہے. اس طرح شیطان کا بھی جسم نہیں ہے، اس کو بھی بندے کی ضرورت پڑتی ہے. آگ سے بنا ہوا ہے، آپ کی رگوں میں جاتا ہے، آپ کو قابو کرتا ہے. بندہ غصے میں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا غصے میں ہو اس کو پانی پلاؤ، ٹھنڈا کرو. غصے میں بندہ قتل بھی تو کرتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلتا ہے، کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا. وہ کون ہے جو کہتا ہے کیا ہو گیا؟
جب آپ کے اوپر شیطانیت سوار ہوتی ہے تو آپ نہیں دیکھتے میں نے کیا کرنا کیا نہیں. حتیٰ کہ بند کمرے میں کوئی شیطانی چیزیں کرنی ہو نا کسی نے تو وہ کہتا ہے اللہ سے بعد میں نبڑ لیں گے، پہلے یہ والا کام تو کر لو. ایسے حالات تو ہوتے ہیں. یہ انسان ہی ہے جو یہ بات کرتا ہے، اور کون کرتا ہے؟ پیسے کی خاطر کسی کو مار کے، ماں بیٹے کو مار دیتی ہے، بیٹا ماں کو مار دیتا ہے. جائیدادوں کی خاطر مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگا دیے جاتے ہیں، قبروں میں مردہ عورتوں کے ساتھ یہی پاکستان کلمہ زنا ہوتا ہے، کرتے رہے ہیں. کیا کرے یہ انسان ہے. ایسا انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے تحقیر میری ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. یہ انسان کا تو کام تھا اللہ کو راضی کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے لیے. اور یہ جائیدادوں کے مسئلے، پیسوں کے مسئلے، تیرا میرا، میرا تیرا، یہ گھر میرا، یہ جائیداد میری. حبیل اور قبیل کا واقعہ لے لو، ایک عورت کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دیے. حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں اور ان کا ایک سپہ سالار تھا، بہت بہادر تھا. تو انہوں نے اپنے سپہ سالار کو بھیجا جنگ کے لیے. قرآن کا واقعہ ہے، اللہ کی وحی آ گئی، اس لیے بھیجا کہ وہ شہادت ہو جائے. تو اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو آپ اس سے شادی کر لو گے. تو وہ فرشتے امتحان کے لیے آئے تھے. انبیاء کرام تو نہیں بچے امتحانوں سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری زمان نبی ہیں، ان کے اوپر تھوڑی امتحان آتا ہے. مدینہ سے مکہ تک کا سفر، ہجرت کا، مکہ سے مدینہ ہو یا طائف ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ عبادت کرتے ہیں، وہ ریاضت کرتے ہیں. ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے، ہماری زندگی میں روزہ، حج، زکوٰۃ ہے. ایک تو ہم عبادت نہیں کرتے اور دوسرا ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ نیکی کے کام نہیں کرتے تو کم از کم گناہ کے کام تو نہ کرو. اگر آپ اللہ کو راضی نہیں کرتے تو اللہ کو ناراض تو نہ کرو. کچھ تو سوچنا چاہیے نا. بالکل ایسا ہی. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہو گیا، جنات آ گئے، ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، کسی کو ہم سے دشمنی ہے. دیکھو جادو کے ساتھ ساتھ طیبہ آدمالیوں کا زندگی کے اوپر بڑا زبردست اور برا افیکٹ پڑتا ہے. جو بندہ زنا کرتا ہے نا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دیتے ہیں کہ میرے پاس نہ آنا. جو بندہ شرک کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے سخت ناراض ہوتے ہیں. ایک رائی کے برابر دل میں شرک ہوا نا تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کریں گے. اور ایک مسلمان کا ناحق خون، حضرت عمر فاروق نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اے کعبہ تو پتھر سے بنا ہوا ہے، ایک مسلمان کا جو خون ہے تو اس سے زیادہ عزیز ہے مجھے. اور ہم ناحق خون بہاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. سارا کچھ جادو پہ نہ ڈالو، سارا کچھ جنوں پہ نہ ڈالو. انسانوں کے اندر بسے ہوئے جو جن ہیں نا، وہ زیادہ خطرناک ہیں. ان کو بھی پڑھنا سیکھو. کس پہ اعتماد کریں، کس پہ بھروسہ کریں، کس پہ یقین کریں. کون سا دور جا رہا ہے؟ بھائی بہن پہ اعتماد نہیں کر سکتا، بہن بھائی پہ نہیں کر سکتی. وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری. سارا کچھ ہم نے دین مولویوں کے لیے رکھا ہوا کہ مولوی آئیں گے سمجھائیں گے تو دین بچے گا. ہمارا کوئی حق نہیں بنتا. ہمیں کوئی اس چیز کا احساس نہیں کہ کل کو ہم جب اس دنیا سے جائیں گے، آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں جائیں گے، جب فرشتے آئیں گے وہ کیا کہیں گے کہ تم نے مولوی کی بات نہیں مانی تھی. وہ کہیں گے تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، فہم دیا تھا، سوچ دی تھی، کیوں نہیں بچے؟ گناہوں سے بچنا امر بالمعروف نہی والمنکر کا حکم ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ عصر کے زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. سب انسانوں کو کہا گیا ہے ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے. یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے یا یہ جو میرا پلیٹ فارم ہے، یہ حق کی بات کرنا ہے.
امر بالمعروف نہیں والمنکر کی بات کرنا ہے بالکل، کہ ہمیں نہ صرف خود راہ راست پہ آنا ہے بلکہ لوگوں کو بھی بلکہ لانا ہے۔ لوگوں کو بھی لے کر آنا ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ نہیں رہے گی۔ میں جنوں کے ساتھ لڑ سکتا ہوں، میں شیطان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں، مگر انسانوں کے اندر موجود جنوں سے مقابلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے۔ اب ہمیں لوگ کافی دیر سے دیکھ اور سن رہے ہیں، ان کے لیے کیا خاص پیغام ہے آپ کے پاس کہ آپ کو لگے کہ ہم اس معاشرے میں تھوڑا سا جو بگاڑ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نظام عدل انسان کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ آپ یاد رکھیے، آپ صحیح کام کریں یا غلط کریں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، پتہ ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کو اپنی قبر پیاری ہوتی ہے، بلکہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو زندگی ہے عارضی ہے، یہ زندگی ہمیشہ والی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی قبر اور آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں گے، اور اگر آپ یہ سوچ کے چلیں گے کہ پل صراط پہ سے بھی گزرنا ہے اور حوض کوثر پہ پانی بھی پینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا چہرہ بھی دکھانا ہے، امتی بن کے جانا ہے، تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کریں۔ اس لیے نہ کریں کہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بچانا بھی ہے جہنم کی آگ سے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، جب موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ آج کے بعد کسی نے نہیں مرنا، اور جو ہمیشہ ہمیشہ والی جنت میں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ والی جنت میں رہیں گے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم میں رہیں گے۔ جب آپ اس کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو پھر دیکھیے گا معاشرے میں نکھار بھی آئے گا اور آپ کی زندگی بھی بدلے گی۔ بہت شکریہ داؤد جی، داؤد کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہماری عوام میں اویئرنیس دی، اور ہمیں بہت کچھ سکھایا، اور ہمیں بتایا کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ داؤد موجود تھے۔ پورا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، جنات، جادو، ان سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو باتیں آج ہم نے نکالی اور ہم نے آپ سب کو بھی سنائی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم یہ چیز غلط کر رہے ہیں، ہمارے لیے یہ راستہ غلط ہے، لیکن ہم اس غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ بندے، تو صرف ایک بار سجدہ تو کر، مجھ سے معافی تو مانگ، میں تجھے معاف کرنے والا ہوں۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے دل سے معافی مانگنی چاہیے اور ہمیں راہ راست پر آنا چاہیے۔ پروگرام کیسا لگا لازمی بتائیے گا۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔